पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को आजाद कर देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ जिहाद करो। ये जो अब वक्त है, ये अपनी मुल्क की हकीकी आजादी की जिहाद का वक्त है। मैं आज अब पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि तोड़ दो ये खौफ के पुत को तोड़ दो। मेरा ये ईमान है कि हमारा मुल्क एक बहुत अजीम मुल्क बनने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इकबाल सुबहानी। पाकिस्तान वो बदनसीब मुल्क है कि जिसके खुफिया एजेंसी के सरबराह मीडिया पर आकर सियासी गुफ्तगू करते हैं, कि जिसकी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जो है वो मीडिया की जीनत बनती है, जिसकी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन 2 दफ़ा होने के बाद तीसरी मरतबा पूरे पाकिस्तान की आवाम के गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर गुफ्तगू होती है। और फिर ये 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की, 4 हफ्ते की बात नहीं, ये महीनों के ऊपर मुहित होती है। 2-3 महीनों से आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से गुफ्तगू चल रही है। इससे पहले एक्सटेंशन के हवाले से गुफ्तगू चलती रही और मीडिया की जीनत बनती रही। और इससे इदारे की जो साख है, आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी मुतासर होती है। यानी कि पहले 2 महीने 3 महीने तो ये गुफ्तगू चलती रही, घर घर में बात होती रही, बच्चों की ज़बान के ऊपर था कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेंगे कि नहीं लेंगे। उसके बाद जब ये बात फाइनल हो गई कि आर्मी चीफ ने फैसला कर लिया है कि वो एक्सटेंशन मज़ीद नहीं लेंगे, या फ़ौज के मेजॉरिटी के जो अफसरान हैं उन्होंने फैसला किया कि बाजवा को मज़ीद एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए, तो तब जाकर थोड़ा सा मसला क्लियर हुआ। अब क्या बहस हो रही है और क्या गुफ्तगू घर घर हो रही है, क्या चर्चे हो रहे हैं कि आर्मी चीफ कौन होना चाहिए। ये गुफ्तगू कहाँ हो रही है? ये गुफ्तगू रेडियो पे हो रही है, दुकानों पे हो रही है, दफ्तरों में हो रही है, घरों में हो रही है, गली कूचों चौराहों चौकों में हो रही है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इतना एक डिसिप्लिन इदारा दुनिया के अंदर जिसका नाम है पाकिस्तानी फ़ौज का, ISI का, आज उसके चीफ की तैनाती जो है वो गली कूचों में डिस्कस हो रही है। शहबाज शरीफ जो हैं वो इस तैनाती के हवाले से, और आपको अगर याद हो या अगर आपके जहन में हो, कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो इस तरह डिस्कस कभी हुई हो। ये पहला मौका है शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेंट हुकूमत के अंदर कि यहाँ पर आर्मी चीफ की जो तैनाती है नए आर्मी चीफ की, मेरिट पे होगा, फलाना होगा, ये होगा, वो होगा, ये इस तरह की गुफ्तगू। और फिर वो लंदन जाते हैं और बार बार जाते हैं, और फिर वो वहाँ जाकर नवाज शरीफ से मशावरत करते हैं। और नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर नवाज शरीफ जो सज़ा याफ्ता हैं वो उनसे मशावरत के लिए बार बार लंदन जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई कौन आर्मी चीफ होना चाहिए। और फिर इसी तरह आसिफ जरदारी अपना एक जहन रखते हैं, अपनी एक सोच रखते हैं, वो अपना आर्मी चीफ लगवाना चाहते हैं। अब शहबाज शरीफ कभी नवाज शरीफ से पूछते हैं, कभी आसिफ जरदारी से पूछते हैं, कभी अगर वो नवाज शरीफ से पूछे तो आसिफ जरदारी बताता है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, फलां को होना चाहिए, वो नवाज शरीफ कहता है फलां को होना चाहिए। तो ये एक अजीब व गरीब खेल बनाया हुआ इन लोगों ने। क्या हाल कर दिया है इन्होंने इस मुल्क का। आप देखें कि महंगाई के खिलाफ मार्च करके इन्होंने डबल महंगाई कर दी। कल ख्वाजा आसफ ने कौमी असम्बली के अंदर तकरीर की और उसमें यह कहा कि अवाम जो है वो इमरान खान का गिरेबान पकड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। यानी कि क्या अल्फाज का उन्होंने वो चुनाव कौमी असम्बली में वो हर दफ़ा करते हैं, गालम गलोच करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, बद अखलाकी से बात करते हैं और ज़ाती दुश्मनी के एक अंदाज से वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि अवाम जो है वो गिरेबान पकड़े, बस अवाम को वो भड़का रहे हैं कि अवाम उठे और इमरान खान का गिरेबान पकड़े। फिर फाइनेंशियल टाइम को जो इंटरव्यू, उसके बारे में आप देखें कि गलत प्रोपेगेंडा करके जियो चैनल ने और बहुत से चैनलों ने गलत उनकी वो सारी जो उन्होंने बात की उसको गलत रंग दे के तो वो पेश करने की कोशिश की गई। अभी पता ये लगा है कि इमरान खान के जो वहाँ पर मीडिया के जो लोग हैं
اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب عمران خان کسی بھی چینل کو کسی بھی شخص کو انٹرویو دیتے ہیں تو وہ اپنے کیمرے بھی ساتھ لگاتے ہیں تاکہ ڈبل ریکارڈنگ ہو جائے کہ کل کو اگر وہ جا کر وہ کہیں کہ جی عمران خان نے یہ کہا اس میں کٹ وٹ کر کے، تو یہ پھر عمران خان کے پاس بھی اپنے میڈیا والوں کے پاس اپنا کیمرہ اپنی ریکارڈنگ ہو، وہ دکھا سکے کہ ایسا. اور یہ فائنینشیل ٹائم کے انٹرویو کے حوالے سے بھی یہی کچھ ہوا. ایک ایک بات جو ہے وہ عمران خان کے کیمرے کے اندر، ان کے میڈیا کے اس کے اندر ریکارڈ ہے، اور وہ غلط بیانی کی گئی جس کی وضاحت بھی انہوں نے کی کہ انہوں نے یوں نہیں کہا، یوں کہا، جس کا ثبوت بھی ان کے پاس موجود ہے. میں کافی ویڈیوز کے اندر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اس سسٹم کو ختم ہونا چاہیے. یعنی جو ایکسٹینشن ہے یہ مکمل ختم ہونی چاہیے. آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا کوئی جواز نہیں بنتا، اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے. دوسرا، جو بھی آرمی کے اندر جو سینئر موسٹ جنرل ہو اس کو چیف ہونا چاہیے. اب یہ کتنی آسان بات، اگر ایسا ہو جائے تو نہ کسی کے اوپر پریشر ہوگا نہ کوئی اور معاملہ ہوگا. اب دیکھیں شہباز شریف نے کتنا پریشر لیا اس حوالے سے. ابھی شہباز شریف پہلے وہاں لندن کے اندر بھی ان کے اوپر کیس بنے ہوئے ہیں، وہاں بھی ان کو جرمانہ لگا دیا گیا. جب وہ پاکستان مصر سے پاکستان آ رہے تھے تو مصر سے پاکستان آنے لندن چلے گئے. لندن جب گئے وہاں بھائی کو ملے، وہاں سے پھر جب پاکستان آنے تو ایئرپورٹ پہ ان کو خبر ملی کہ عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ کر دیا ہے اور ان کو اب یہ جرمانہ دیے بغیر جانا نہیں پڑے گا. اور کہنے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کو گرفتار کرنے کا ایئرپورٹ کے اوپر پورا پروگرام بنا ہوا تھا برطانوی حکومت کا. اسی لیے شہباز شریف واپس برطانیہ لندن واپس چلے گئے، کیونکہ ایئرپورٹ کے اندر ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ لندن انگلینڈ آپ یو کے نہیں چھوڑ سکتے جب تک کورٹ کے کہنے کے اوپر آپ وہ جرمانہ ادا نہیں کریں گے. تب وہ شہباز شریف واپس گئے ہیں. اب وہ جرمانہ کب ادا کریں گے، کیسے ادا کریں گے، کیا طریقہ کار ہوگا، وہ بعد کی بات ہے. اب وہ واپس آئے ہیں اور آتے کے ساتھ ہی اب ان کو کورونا ہو گیا. دوسروں کی یعنی کہ مذاق اڑانے والے لوگ، گولیوں کے اوپر یہ ہنسنے والے لوگ، آپ دیکھیں ارشد شریف کے معاملے کے اوپر پوری حکومتی مشینری، پورے حکومتی وزراء، مشیر، وزیر اعظم اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے ان کے لیڈر ہیں، چاہے وہ اسمبلیوں میں چاہے وہ اسمبلیوں سے باہر ہیں، ارشد شریف کے اوپر جو حملہ ہوا قاتلانہ، ان کو قتل کیا گیا، اس کا تمام لوگوں نے غیر ذمہ داری سے اس کے اوپر بات کی. اور کوئی ایک بھی ایسا سنجیدہ پی ڈی ایم کا یا امپورٹڈ حکومت کا ایسا کوئی ایک بھی نمائندہ نہیں کہ جس نے سنجیدگی سے اس کے اوپر کوئی کمیشن بنانے کی بات کی ہو، سنجیدگی سے اس کے اوپر کوئی تحقیقات کرنے کی بات کی ہو. آپ غور کریں، آپ دیکھیں کہ باتوں کو یہ ادھر سے ادھر پھیرتے ہیں، ادھر سے ادھر پھیرتے ہیں، یہی کچھ یہ کر رہے ہیں. اسی طرح پھر عمران خان کو جو گولیاں لگیں اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ ڈرامہ ہے، یہ گولیاں نہیں لگیں، یہ جھوٹ بولتا ہے، فلانا ہوتا ہے. اب عمران خان نے وہ اپنے زخم بھی کھول کر دکھا دیے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے، زخم کھول کر دکھانے پڑتے ہیں. عمران خان کو گولیاں لگی، وہ بچ گئے، اور وہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس کو گولیاں لگیں. کیوں؟ کیونکہ مرنا ضروری ہے گولیاں لگنے کے بعد. تب ان کو یقین آئے گا کہ ہاں گولیاں لگی ہیں، واقعی گولیاں لگی ہیں. ایک آدمی کو گولیاں لگی ہیں، زخم کھول کے مجبور ہو گیا، زخم کھول کے ویڈیو بنا کے تو دکھا رہا ہے لوگوں کو کہ یہ دیکھو مجھے یہ گولیاں لگی. یہ اتنی بد نصیب قوم ہو چکی ہے، اور یہ پی ڈی ایم کا ایسا ایک ٹولہ مسلط، جتھا مسلط ہو چکا ہے اس پاکستانی عوام کے اوپر کہ جو مکمل طور پہ پاکستان کی عوام کی رائے کے بالکل برعکس کام کر رہا ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کا اس عوام سے کوئی تعلق ہی نہیں. الیکشن کمیشن نے ای سی سی کو خط لکھا ہے کہ آنے والے الیکشن کے حوالے سے کوئی فنڈ کا انتظام کیا جائے، مگر ای سی سی نے مکمل طور پہ اس کو انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ابھی فی الحال ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں. اس سے حکومت کی نیت کا صاف پتہ لگتا ہے. الیکشن کرانے کی نیت حکومت کی بالکل نہیں ہے. اس کی واضح مثال آپ کراچی میں دیکھیں. بلدیاتی انتخابات 2 مرتبہ بلدیاتی انتخابات کو کراچی کے اندر، سندھ کے اندر ملتوی کرایا گیا، اور اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے اور پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. یہی حال جو ہے یہاں بھی ہے. پچھلا اگر آپ کو ضمنی الیکشن ہو تو اس کو بھی رکوانے کی کوشش کی گئی حکومت کی طرف سے، مگر پھر بھی وہ عدالتوں کے حکم کے اوپر ہوئے. اب یہ کسی حال میں نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو. میں ایک عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حکومت عمران خان سے، مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کیوں الیکشن کی بات کر رہے ہیں، ابھی تو الیکشن میں
9 مہینے کا ٹائم پڑا ہوا ہے، تو یہ کیوں ڈیٹ مانگ رہے ہیں قبل از وقت؟ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ عمران خان اس لیے ڈیٹ مانگ رہے ہیں کیونکہ اس کو یقین ہے کہ انہوں نے الیکشن کروانا ہی نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ 9 مہینے پورے کر کے، اگر ان کی مرضی ہوئی اور اگر ان کے اختیار میں ہوا، انہوں نے 9 مہینے پورے کر کے اس کے بعد انہوں نے 1 سال کی ایکسٹینشن لینی ہے کہ حالات ملک کے ٹھیک نہیں ہیں، لہٰذا الیکشن ابھی ہم نہیں کرا سکتے، ہمارے پاس فنڈ بھی نہیں ہے اور حالات بھی نہیں ہے اور فلاں، اور خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی بھی یہ کروا سکتے ہیں۔ ناظرین اب تک اتنا ہی، آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔